اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلام بالارواح، یہ 20واں باب ہے۔ یہ شاید ہمیں پڑھنے میں کہیں ہم مس کر گئے ہیں، یا شاید کہ ایک آدھ صفحہ مس ہوا ہو، اتنا تو نہیں مس ہو سکتا۔ کلام بالارواح یا کشف قبور کا انکار دراصل دعویٰ بلا دلیل سے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، یعنی جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ موضوع پر بحث کرنے کے لیے علمی اور نقلی دلائل سے رہنمائی حاصل کی جائے تو اقرار کیے بغیر نہیں بنتی، اور یہ ماننا پڑتا ہے کہ اہل اللہ پر یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح جانشینوں کو میراث نبوی کے طور پر عطا کیا جاتا ہے۔ نقلی دلائل وہ ہوتے ہیں جو قرآن اور سنت سے نقل ہو کر آتے ہیں یا پہلی آسمانی کتابوں سے نقل ہو کر آتے ہیں، انہیں دلائل نقلی اور علمی کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس امر پر غور کرنا چاہیے کہ کلام بالارواح کی شریعت میں اصل بھی ہے یا نہیں، یعنی دیکھنا یہ چاہیے کہ اس کی اصل شریعت میں ہے، یعنی ارواح سے کلام ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ پھر دیکھنا چاہیے کہ سابقین سے اس کی نقل بھی ملتی ہے یا نہیں۔ پہلی بات کہ اس کی شریعت میں کوئی بنیاد ہے، دوسری بات کہ متقدمین اور سلف صالحین سے اس کی کوئی دلیل ملتی ہے۔ اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ اسلاف میں ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں جنہیں حقیقت نفس الامری کہا جا سکتا ہے۔ پھر کیا متقدمین اور سلف صالحین میں کوئی ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں جنہیں حقیقت کہا جائے کہ یہ ایسی حقیقت ہے جس کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ان تینوں صورتوں میں دلائل قاطعہ مل جائیں تو انکار کرنا جہالت یا ضد اور عناد کے بغیر کچھ نہیں۔ اور یہ تینوں صورتیں جو ہیں، تینوں طرح کے دلائل علمی اور نقلی بھی مل جائیں، شریعت میں اس کی اصل بھی موجود ہو اور سلف صالحین سے اس کا ثبوت بھی ملے، تو پھر اس کا انکار محض ضد ہے یا جہالت ہے۔ بیت المقدس میں تمام انبیاء علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کے لیے جمع کیا گیا اور پھر انبیاء سے مکالمہ ہوا۔ شب معراج تمام انبیاء کو بیت المقدس میں اللہ کریم نے جمع فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں 2 رکعت نماز بھی انہوں نے ادا فرمائی، اور ان سے حضور کا کلام کرنا بھی ثابت ہے۔ آگے ابن کثیر کی عبارت ہے جس کا ترجمہ دیا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے خلیل بنایا اور مجھے ملک عظیم عطا فرمایا، مجھے اطاعت شار امت بنایا اور مجھے آگ میں سے نکالا اور آگ کو میرے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بنا دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی ثنا کی اور کہا، تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ سے خوب کلام کی، میرے ہاتھ سے فرعون کو ہلاک کیا، بنی اسرائیل کو نجات دی، میری امت سے ایسے لوگ پیدا کیے جو حق و ہدایت پر قائم رہے اور رہنمائی کرتے رہے۔ پھر اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ تعریف اللہ کی ہے جس نے مجھے سلطنت عطا کی، مجھے پورے زیور تعلیم سے دی اور میرے لیے لوہے کو نرم کر دیا اور پہاڑوں کو مسخر کر دیا کہ میرے ساتھ مل کر پہاڑ اور پرندے تسبیح پڑھتے تھے۔
یہ جب بیت المقدس میں انبیاء جمع ہوئے تو ہر ایک نے اللہ کی حمد و ثنا جس انداز میں فرمائی۔ یہ واقعہ کلام بالارواح کی اصل کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی یہ واقعہ روحوں سے کلام کی بنیاد بنتا ہے۔ زندہ انسان ارواح کی کلام سن سکتا ہے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی ارواح کی کلام سنی۔ زندہ انسان برزخ والوں کو دیکھ سکتا ہے۔ انسان پر دینوی زندگی میں جو حالات گزرتے ہیں برزخ میں روح کو خوب یاد ہوتے ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام نے ان انعامات کا ذکر فرمایا جو دنیاوی زندگی میں ان پر ہوئے تھے۔ اس کا مطلب ہے برزخ میں وہ سب باتیں یاد ہوتی ہیں۔ اور فرمایا یہ بھی یاد رہے کہ یہ دلائل ان لوگوں کے نقطۂ نظر کے مطابق پیش کیے جا رہے ہیں جن کا عقیدہ ہے کہ بیت المقدس میں ارواح متشکل تھے۔ ایک طبقہ وہ بھی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ انبیاء جو تشریف لائے تو ان کی روحیں تشریف لائی تھیں اور وہ متشکل ہو گئی تھیں، وہ نظر آ رہی تھیں۔ یہ ان کے عقیدے کے مطابق ہے، لیکن ہمارا عقیدہ ارواح مال اجساد بیت المقدس میں حاضر ہوئے تھے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ روح اور جسم دونوں جس طرح دنیاوی زندگی میں نبی حیات ہوتا ہے اسی طرح زندہ انبیاء وہاں تشریف لائے تھے۔ ایک چھوٹا سا طبقہ ہے مسلمانوں میں، اور یہ بھی عہد جدید کی پیداوار ہے، جو کہتے ہیں کہ جسم نہیں تھے، صرف ارواح تشریف لائی تھیں۔ حالانکہ حق یہ ہے کہ اجسام روح اور مال جسد، یعنی جس طرح آدمی زندہ ہوتا ہے اسی حیات کے ساتھ انبیاء تشریف لائے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے، اور قرآن و سنت سے دلائل ہمارے عقیدہ کے حق میں کبھی ہیں، جس کی تفصیل ہم نے اپنی کتاب سماع موتیٰ میں بیان کر دی۔ حضرت کی ایک دوسری تصنیف ہے سماع موتیٰ، کہ مردے سے کس طرح کلام ہو سکتی ہے یا سن سکتا ہے یا نہیں، تو فرماتے ہیں اس کے دلائل ہم نے اس کتاب میں جمع کر دیے ہیں۔ پھر شب معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء کرام کے ارواح سے آسمانوں پر یکے بعد دیگر ملاقات، اس کی تفصیل صحیح مسلم شریف میں موجود ہے، اور بخوف طوالت صرف حوالہ پر اکتفا کیے تھے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارواح انبیاء سے ملاقات بھی ہوئی، کلام بھی ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شب معراج میں جو واقعات پیش آئے وہ واقعات اعتبار کے لحاظ سے کلام بالارواح کے اصل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب حضور کا ارشاد بھی ملاحظہ و دوسری حیثیت سے اصل قرار دی جاتی ہے۔ نسیم الریاض جلد 2 صفحہ 138 پر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھتا ہوں جو چیزیں تم نہیں دیکھتے، اور اس کلام کو سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ ان دونوں جملوں میں ما موصولہ، اس سے مراد مغیبات ہیں، اور وہ امور ہیں جو ملا العالم میں واقع ہوئے، یعنی ما موصولہ ہے اور اس سے مراد وہ باتیں ہیں جو ظاہری آنکھوں کانوں وغیرہ سے سنی یا دیکھی نہیں جا سکتی، جنہیں مغیبہ یعنی غائب چیزیں کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر مطلع فرمایا جو دوسرے لوگ نہیں دیکھتے، جیسا ملائکہ کو دیکھنا، جنت و دوزخ، عذاب قبر کو دیکھنا، برزخ کے حالات اور لوگوں کی آوازیں جو قبروں میں عذاب سے دوچار ہیں۔ اس حدیث سے اور اس کی شرح سے جہاں معلوم ہوتا ہے کہ کلام بالارواح کی شریعت میں اصل موجود ہے، وہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عذاب قبر مغیبات میں سے، اور مغیبات پر ایمان لانا فرض ہے، اس لیے کشف قبور کو کشف کونی کہنا علمی لغزش ہے۔ کونی چیزیں وہ ہوتی ہیں جو کائنات میں سامنے نظر آتی ہیں، جن کا وجود ظاہر کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو ایک طبقے نے یہ بھی کہا کہ یہ قبر میں جو عذاب ہوتا ہے یہ بھی ان چیزوں سے، تکوینی چیزوں سے، کونی چیزوں سے تعلق رکھتا ہے۔ فرمایا یہ غلطی ہے، یہ درست نہیں۔ اور بحث کی دوسری شق کے متعلق چند اقتباسات ملاحظہ ہوں۔ الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحہ 291 پر ہے۔ امر دوم یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دینوی زندگی میں انبیاء علیہ السلام کو دیکھتے، ان سے ملاقات کرتے تھے، جیسا کہ گزر چکے۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو طواف میں دیکھا،
یہ صحیح ہے کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے جب کہ وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ صحیح ہے کہ حضور نے فرمایا انبیاء زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اس طرح جب موسیٰ علیہ السلام زمین پر واپس آئیں گے، انبیاء علیہ السلام کو دیکھیں گے، ان سے ملاقات کریں گے۔ ان میں سے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام حضور علیہ وسلم سے احکام شریعت حاصل کریں گے جن احکام کے وہ محتاج ہوں گے۔ الحاوی للفتاوی میں یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو جن مسائل کی تشریحات یا تصحیح کرنا چاہیں گے، چونکہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے عہد تک آنے تک مسائل میں کتنا شور بن چکا ہے اور کتنے مختلف عقیدے پیدا ہو چکے ہیں۔ ان کے آنے میں اللہ جانے کتنا وقت ہے، تب تک کتنی خرابیاں پیدا ہو چکی ہوں گی۔ تو جن چیزوں کو احکام شریعت کے نام پر رواج دیا جائے گا، وہ ان کے بارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تصدیق فرمائیں گے کہ یہ آپ کا حکم ہے یا لوگوں نے بعد میں بات گھڑ لی ہے۔ تو وہ برزخ میں ہی کلام ہوگی، چونکہ حضور تو اس عالم میں جلوہ افروز ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث جن لوگوں کو ملتی ہے ان میں کون سی ایسی خوبی ہے جو دوسروں میں نہیں پائی جاتی۔ سب مسلمانوں کو یہ کیوں حاصل نہیں ہوتا، چیدہ لوگوں کو یہ کمال کیوں حاصل ہوتا ہے؟ تو جب ایسے حضرات کے حالات کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے یہ لوگ سارے کے سارے اصحاب تصوف و سلوک کی گزرے۔ جب ایسے لوگوں کو چھانٹا جائے جنہیں برزخ میں کلام یا حضور کی زیارت یا ارواح سے کلام یا قبر کے عذاب و ثواب کا مشاہدہ ہوا، تو ایسے لوگوں کو جب تاریخ سے چھانٹ کے جمع کیا ہے پتہ چلتا ہے یہ سارے لوگ صوفی تھے اور سارے اہل سلوک تھے۔ معلوم ہوا کہ اس دولت کے ملنے کا واحد ذریعہ تصوف و سلوک ہے۔ اس علم اور فن کی فضیلت کے متعلق علامہ وزیر فرماتے ہیں، الروض الباسم جلد 2 صفحہ 57، یہ علم سلوک بہت گہرا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ مکاشفہ کی کشتی کے بغیر اس سمندر میں سفر کرنا درست نہیں۔ یہ ایک سیاہ رات ہے جس میں مشاہدہ کے چاند کے طلوع ہونے کے بغیر سفر کرنا درست نہیں۔ یہ علوم ضروری اور بدیہی ہیں، تجربہ سے تواتر کے ساتھ اصحاب ریاضت سے ثابت ہیں جنہوں نے تخلیہ کو لازم سمجھا، اور بیداری میں وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو دوسرے لوگ خواب میں دیکھتے ہیں، اور وہ مخاطب کو دیکھ کے بغیر اس کا کلام سن لیتے ہیں۔ اب ان حضرات کے واقعات دیکھیے جن کو اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی۔ الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحہ 443 پر ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ظہر سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ حضور نے فرمایا، بیٹا تم بات کیوں نہیں کرتے؟ یعنی حضور نے یہ پوچھا کہ تم کیوں تبلیغ نہیں کرتے، آپ کیوں وعظ نہیں کرتے، آپ کیوں ارشاد نہیں فرماتے؟ عرض کیا، ابا جان میں اجمی ہوں، عرب سے باہر کا رہنے والا ہوں، اور فصحائے بغداد کی طرح کلام کیسے کر سکتا ہوں؟ تو بغداد تو عرب میں بھی ہے اور اہل علم کا مرکز ہے، اور بڑے بڑے فصیح لوگ، بڑے بڑے عالم یہاں موجود ہیں، تو ان کے مقابلے میں میں کس طرح کلام کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا منہ کھول۔ میں نے منہ کھولا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ میرے منہ میں لعاب دہن ڈالا اور فرمایا کہ لوگوں کو حکمت اور موعظہ حسنہ کے ذریعے اللہ کی طرف دعوت دے۔ پھر میں نے ظہر کی نماز پڑھی اور بیٹھ گیا، اور ایک ہجوم میرے گرد جمع ہو گیا۔ پھر میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس کھڑا ہوا دیکھا، انہوں نے بھی مجھے وہی کچھ فرمایا جو حضور نے فرمایا تھا۔ یہی واقعہ امام یافی نے کفایت المعتقد صفحہ 287 پر درج فرمایا ہے، اور پھر الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحہ 444 پر ہے، شیخ خلیفہ بن موسیٰ کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ خواب اور بیداری میں کثرت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا کرتے تھے، اور کہا جاتا ہے
کہ ان کے اکثر کلام کا حضور اکرم کی تلقی سے ہوتے تھے، یعنی اکثر کلام جو وہ کرتے تھے ان کا ذاتی نہیں ہوتا تھا، ان پر حضور اکرم کی طرف سے جو القاء ہوتا وہ بات آگے لوگوں کو سناتے تھے۔ تلقی خواب میں ہو یا بیداری میں، انہوں نے حضور کو ایک رات میں 17 مرتبہ دیکھا۔ علامہ صفی ابن عبداللہ محمد بن یحییٰ الاسوانی نے فرمایا وہ بہت صالح مشہور تھے۔ ابن دقیق العید، ابن نعمان اور کتب اسقلانی نے ان کے مکاشفات اور کرامات کا ذکر کیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور اکرم کی زیارت کی اور مجلس کی، یعنی آپ کی خدمت میں بیٹھے رہے، مجلس کا اعزاز حاصل کیا۔ شیخ عبدالغفار بنڈو نے اپنی کتاب الوحید میں فرمایا شیخ ابوالعباس المرسی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تھی۔ جب آپ سلام کہتے حضور اکرم جواب دیتے، جب حضور سے گفتگو کرتے تو حضور اس کا جواب دیتے تھے۔ ابن فارس کی کتاب المنعۃ الالہیہ کی فی مناقب السعادۃ الوفائیہ میں ہے، ابن فارس کہتے ہیں کہ جب میں 5 برس کا تھا تو شیخ یعقوب سے قرآن مجید پڑھتا تھا۔ ایک روز میں ان کے پاس آیا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عین بیداری میں دیکھا۔ آپ نے ایک سفید سوتی قمیض پہن رکھی تھی، پھر میں نے دیکھا کہ وہ قمیض میں نے پہنی ہوئی ہے۔ پھر حضور اکرم نے فرمایا میں نے سورہ والضحیٰ پڑھ، میں نے سورہ والضحیٰ اور علم نشرہ پڑھی، پھر حضور غائب ہو گئے۔ میری عمر 21 برس کی ہوئی میں نے کرافہ میں صبح کی نماز کی نیت باندھی تو میں نے حضور کو اپنے سامنے دیکھا۔ پھر حضور نے معانقہ فرمایا اور فرمایا اپنے رب کی نعمت بیان کر۔ معجم شیخ مراد الدین بقائی میں بیان ہوا ہے، کہتے ہیں امام ابوالفضل النویری نے مجھ سے بیان کیا کہ سید نور الدین جب روضہ عطر پر حاضری دیتے تو کہتے السلام علیکہ ایھا النبی، اور جو لوگ وہاں موجود ہوتے وہ قبر مبارک سے یہ آواز سنتے وعلیکہ السلام یا ولدی، یعنی وہ جب حاضر ہوتے اور سلام کہتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب جو ارشاد فرماتے جتنے لوگ وہاں موجود ہوتے روضہ عطر پر سب سنتے تھے۔ حافظ محب الدین ابن نجار نے اپنی تاریخ میں نقل کیا کہ علامہ سیوطی نے الحاوی للفتاویٰ صفحہ نمبر 447 پر بیان کیا کہ شیخ عبدالواحد بن عبد المالک نے بیان فرمایا کہ میں نے حج کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ جب میں روضہ عطر کے پاس بیٹھا تھا ابو بکر دیار بکری آئے اور مواج شریف کے سامنے کھڑے ہو کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو روضہ عطر کے اندر سے میں نے یہ آواز سنی وعلیکم السلام، اور میرے علاوہ جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے بھی یہ آواز سنی۔ طبقات الشعرانی جلد 2 صفحہ 73 پر سید محمد شاذلی کے ترجمہ میں بیان کیا ہے، سید محمد شاذلی کثرت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے میں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور لوگ میری رؤیت کا انکار کرتے ہیں، یعنی میں جو آپ کی زیارت کرتا ہوں تو جب یہ بات میں کہتا ہوں تو لوگ انکار کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو حضور نے فرمایا جس نے تیری تکذیب کی وہ یہودی یا نصرانی یا مجوسی ہو کر مرے گا۔ طبقات شعرانی جلد 2 صفحہ 75 پر ہے، سید محمد شاذلی فرماتے تھے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور مشہور حدیث اذکر اللہ کے متعلق پوچھا۔ ابن حبان نے اکثر من ذکر اللہ لکھا ہے، تو حضور نے فرمایا ابن حبان بھی سچا اور پہلی حدیث کا راوی بھی سچا ہے، میں نے ایک دفعہ وہ الفاظ کہے دوسری مرتبہ دوسرے الفاظ کہے، یعنی وہ حدیث 2 طرح کے الفاظ میں ملتی ہے۔ تو وہ فرماتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ ان دونوں میں سے کون درست ہے؟ تو آپ نے فرمایا دونوں درست ہیں، میں نے ایک دفعہ اس طرح ارشاد فرمایا تھا، دوسری دفعہ اس طرح ارشاد فرمایا تھا۔ پھر اسی صفحہ پر ہے کہ رسول کریم اور میرے مابین حجاب ہو گیا اور حائل ہو گیا اور رویت ختم ہو گئی۔ میں ایک جماعت کو فقہ پڑھانے میں مشغول تھا، میرے اور ان کے درمیان بعض علماء کے دلائل کے بارے اختلاف واقع ہو گیا، میں نے فقہ کا مشغلہ چھوڑ دیا
تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ حضور کیا فقہ کا علم آپ کی شریعت سے نہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، مگر فقہاء کے دلائل کے رد کرنے میں ادب اور احتیاط لازم ہے۔ آپ نے فرمایا شریعت کا حصہ ہے، شریعت میں سے ہے فقہ، لیکن فقہ میں 4 ائمہ ہیں، اگر آپ کسی ایک امام کی دلیل پہ قائم ہوتے ہیں تو دوسرے کی دلیل کو رد کرنے میں ان کا ادب لازم ہے، چونکہ چاروں حق پر ہیں، ان میں جو اختلاف ہیں وہ فروعی ہیں، جزوی ہیں، اصل میں اختلاف کوئی نہیں۔ تو جو ایک فقہ کی پیروی کرتا ہے وہ اسے ترجیح دیتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ دوسرا امام غلط ہے، وہ کہتا ہے یہ رائے اس سے بہتر ہے۔ یہ نہیں کہا ہم اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی پیروی کرتے ہیں تو باقی 3 امام ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی رائے معاذ اللہ غلط ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب کی رائے اس سے زیادہ وہ بھی صحیح ہے، حق ہے، لیکن یہ زیادہ حضور کی رائے کے قریب ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو ائمہ میں فرق ترجیح کا ہے، حق اور باطل کا نہیں۔ تو وہی حضور نے فرمایا کہ رد کرنے میں ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے، چونکہ آپ انہیں غلط ثابت نہیں کر سکتے۔ طبقات شعرانی جلد 1 صفحہ 16 پر ہے، عبداللہ بن جمرہ فرماتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیداری میں زیارت اور مجلس کرتا ہوں۔ طبقات ہی میں ہے، ان میں سے ایک شمس الدین حنفی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے جد بزرگوار یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑے خیمہ میں دیکھا کہ اولیاء کرام ایک ایک کر کے آتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں۔ ازاں جملہ شیخ مخلص ہیں، جب انہوں نے حج کیا روضۃ پر اطہر پر حضری تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کا جواب سنا۔ ازاں جملہ علامہ سیوطی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں 70 سے زائد مرتبہ دیکھا۔ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں جنتی ہوں؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ پھر میں نے عرض کیا بغیر کسی عذاب کے، یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے کچھ ایسے جرائم ہوں گے جن کے لیے انہیں جہنم جانا پڑے گا، پھر وہاں سے نجات ہوگی تو جنت میں جائیں گے، تو میں نے عرض کیا کہ بغیر کسی عذاب کے جنتی ہوں؟ فرمایا تمہارے لیے ایسا ہی ہے۔ شیخ عطیہ کہتے ہیں میں نے علامہ سیوطی سے ایک مرتبہ اپنی ایک ضرورت کے سلسلے میں سلطان غوری سے ملنے کو کہا۔ وہ فرماتے ہیں مجھے ایک کام تھا تو میں حضرت کے پاس گیا اور انہیں عرض کی کہ آپ سلطان سے مل کر میری سفارش کر دیں کہ میرا یہ کام ہو جائے۔ تو علامہ سیوطی نے فرمایا کہ میں بیداری میں حضور اکرم کی مجلس میں حاضر ہوتا ہوں، اگر سلطان غوری کی خدمت میں جاؤں تو مجھے حضور سے شرم آتی ہے کہ میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا شرف مجھے حاصل ہے تو میں کسی دنیاوی کام کے لیے بادشاہ کے پاس کیوں جاؤں؟ میری تو دنیا آخرت میں ہی ہے۔ تو مجھے حضور سے شرم آتی ہے کہ حضور فرمائیں گے کہ تم میرے ہوتے ہوئے پھر بادشاہ کے پاس سفارش کے لیے گئے۔ علامہ ذہبی سے شیخ محی الدین ابن عربی کے اس قول کے متعلق سوال کیا گیا کہ میں نے کتاب فصوص کی حضور اکرم کے حکم سے تصنیف کی۔ حافظ ذہبی نے کہا یہ گمان نہیں کر سکتا کہ شیخ محی الدین جیسا شخص جھوٹ بولے۔ فصوص الحکم جو لکھی تھی شیخ ابن عربی نے، تو وہ فرماتے ہیں میں نے اس کتاب کی تصدیق کروائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس کے بارے علامہ ذہبی سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں یہ گمان ہی نہیں کر سکتا کہ شیخ محی الدین جیسا شخص جھوٹ بولے، حالانکہ علامہ ذہبی ایسے شخص ہیں جو ابن عربی اور صوفیہ کے سخت مخالف ہیں۔ علامہ ذہبی ویسے تو صوفیوں سے اختلاف رکھتے تھے اور ابن عربی کے بھی مخالف تھے فن سلوک کے معاملے میں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب فصوص الحکم جو لکھی ہے اس کی تصدیق میں نے حضور سے کری، تو انہوں نے فرمایا میں یہ گمان بھی نہیں کر سکتا کہ ابن عربی جیسا شخص جھوٹ بولے گا، یعنی انہوں نے سچ کہا ہے۔ اور علامہ ابن تیمیہ دونوں شدید مخالفین میں سے ہیں۔ طبقات شعرانی میں شیخ علامہ عبداللہ ابن جمرہ، سید شمس الدین حنفی، شیخ مخلص اور کئی دیگر اولیاء کرام کے حالات میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ حضرات
حالت بیداری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلام روحانی کیا کرتے تھے۔ اس طرح الیواقیت والجواہر میں متعدد اولیاء کرام کو متعلق کلام بروا کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان حضرات کی ملاقات، مکالمہ اور استفادہ کا ذکر کیا گیا۔ اب ہم ایک ایسی ہستی کا ذکر کرتے ہیں جو اپنے یہاں خوب جانی پہچانی جاتی ہے، وہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی۔ تفہیمات الہیہ 249 صفحہ پر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم سے کنت نبیًا الی الآخر، یہ حدیث ہے، کنت نبیًا آدم بین الماء والطین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کے معنی متعلق روحانی طور پر سوال کیا اور حضور کے روح پروتو سے میرے دل پر القاء ہوا، یعنی میں نے اس کے بارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور مجھے جواب ملا۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کان فی اما کے متعلق روحانی طور پر سوال کیا، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طور پر سبب کے اختیار اور ترک کے متعلق سوال کیا تو حضور کی طرف سے میرے دل پر القاء ہوا، یعنی ان سوالوں کے مجھے جواب ملے۔ پھر میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی پر شیخین کی تفضیل کے راز کے متعلق روحانی طور پر عرض کیا۔ پھر میں نے یہ پوچھا کہ سیدنا ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر، انہیں شیخین کہتے ہیں نا، تو فرمایا میں نے پوچھا کہ ان پر حضرت علی کو فضیلت کیوں نہ دی جائے، اس لیے کہ حضرت علی نسب کے اعتبار سے افضل ہیں، فیصلہ کے اعتبار سے اقصیٰ ہیں، کہ حضرت علی آپ کے زیادہ قریب ہیں خاندانی اعتبار سے، اور پھر جو شرعی فیصلے دیتے تھے ان میں سب سے اعلیٰ ہیں، بہت اچھے فیصلے دیتے تھے اور سب سے زیادہ شجاع ہیں، اور صوفی تمام کے تمام انہی کی طرف منسوب ہیں۔ یعنی تین اوصاف میں نے حضرت علی کرم وجہ الکریم کے گنے کہ وہ نسب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر ہیں، پھر شرعی فیصلے کرنے میں قضاء میں وہ سب سے زیادہ بہتر ہیں، پھر وہ بہت بڑے بہادر بھی ہیں، شجاع ہیں۔ تیسری بات کہ تمام سلسلہ تصوف ان کی طرف منسوب ہیں، آپ کا فیض ان کی ذات سے آگے بڑھا۔ تو حضور اکرم سے میرے قلب پہ القاء ہوا کہ میری نبوت کے دو پہلو ہیں، ایک ظاہری ایک باطنی۔ ظاہری پہلو کا تعلق لوگوں میں عدل قائم کرنا اور ان کی تعلیف اور ان کی ہدایت کا سامان کرنا، اس معاملے میں دونوں شیخین میرے دست و بازو کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یعنی دین کا جو پھیلانا تھا اور دین کا جو نفاذ تھا، تو فرمایا اس میں ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم میرے دست و بازو ہیں، یعنی ان کو استعمال کر کے دین ایک جہان پر پھیلایا گیا، اللہ کریم نے پھیلایا۔ اور باطنی پہلو کا تعلق فنا و بقا کے مراتب سے ہے، مرگ ان سارے پہلوؤں کا منبع اور ماخذ ظاہری پہلو یعنی شریعت ہے۔ اور یہ جو باطنی کمالات ہیں، فنا بقا یا سلوک و تصوف جو کہتے ہو حضرت علی سے ہوا، تو اس کی اصل بھی شریعت ہے، شریعت پر ہی عمل کر کے وہ بھی نصیب ہوتا ہے۔ اور شریعت کے نفاذ میں ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما میرے دست و بازو ہیں، یعنی ان کے ذریعے دین کا نفاذ ایک عالم پر کیا گیا۔ یہ بھی ایک ضمناً عرض کرتا چلوں، چونکہ یہاں تو موضوع اور چل رہا ہے، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کہ سارے سلاسل تصوف حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے شروع ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو برکات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقسیم ہوئی، وہ ظاہری اور باطنی دونوں پہلوؤں سے مکمل سیدنا ابوبکر صدیق نے حاصل کی، ان سے سیدنا فاروق اعظم نے بھی دونوں پہلو جامع حیثیت سے حاصل کیے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی ظاہری باطنی دونوں پہلو اسی طرح نصیب ہوئے۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی باری آئی اور آپ کی خلافت آئی، تو باطنی پہلو میں تو آپ نے کمالات کلی طور پر حاصل کیے، لیکن ظاہری استحکام جو بگڑ چکا تھا عہد عثمانی کے آخری حصے میں، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بھی کنٹرول نہیں ہوا، اور ظاہر کی بات ثانوی درجے میں چلی گئی، اور باطنی کمالات
پھر حضرت علی کرم وجہ الکریم سے حضرت حسن بصری، پھر ان سے دیگر، اور پھر آگے یہ سلاسل تصوف بن گئے۔ تو اس لیے سارے سلاسل تصوف جا کر حضرت علی کرم وجہ الکریم پر رک جاتے ہیں، سوائے نسبت اویسیہ کے کہ یہ براہ راست سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے چلتی ہے۔ تفہیمات الہیہ جلد 2 صفحہ 250 پر ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شیعہ کے متعلق روحانی طور پر سوال کیا۔ تفہیمات الہیہ میں ہے، حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے شیعہ کے بارے کے بھی ایک بہت بڑا فرقہ ہے، تو ان حق پر ہیں یا حق پر نہیں ہیں، میں نے اس کے بارے سوال، حضور نے فرمایا ان کا مذہب باطل ہے۔ تو حضور نے مجھے یہ جواب دیا کہ ان کا مذہب باطل ہے، اور اس کے بطلان کی وجہ لفظ امام ہے، اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ ان کا جو امام کے ساتھ عقیدہ ہے وہی ان کی بطلان کے دلیل کے لیے کافی ہے۔ تو فرماتے ہیں جب میں نے غور کیا تو یہ راز مجھ پہ کھلا کہ شیعہ کے نزدیک امام معصوم ہوتا ہے اور اس کی اطاعت فرض ہے، اور اس پر باطنی وحی ہوتی ہے، اور یہی اوصاف نبی کے ہوتے ہیں، اس لیے ان کے عقیدہ انکار ختم نبوت لازم آتا ہے۔ تو فرمایا جب میں نے غور کیا کہ حضور نے فرمایا کہ ان کے بطلان کی دلیل ایک ہی بنیادی دلیل ہی کافی ہے جو ان کا امام کا عقیدہ ہے۔ تو فرماتے ہیں جب میں نے غور کیا تو مجھے سمجھ آئی کہ یہ تو امام کو معصوم بھی سمجھتے ہیں، یہ بھی سمجھتے ہیں کہ امام پر بھی باطنی وحی نازل ہوتی ہے، یہ بھی ان کا عقیدہ ہے کہ اس کی اطاعت فرض ہے، تو یہ سارے اوصاف تو نبی کے ہیں، تو گویا یہ 14 اماموں کو 14 نبی بعد میں مانتے ہیں، تو یہ ان کے بطلان کے لیے کافی ہے۔ تفہیمات الہیہ جلد 2 صفحہ 50 پر ہے، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان مذاہب اربع 4 سلسلوں تصوف کے متعلق سوال کیا کہ ان میں سے افضل کون سا ہے، یعنی مذاہب اربع میں افضل کون ہے، فقہ کے جو مذاہب ہیں اور تصوف کے جو سلاسل ہیں ان میں افضل کون ہے، اور آپ کو سب سے زیادہ پسند کون سا ہے؟ تو حضور کی طرف سے مجھے القاء ہوا کہ تمام مذاہب اور تمام سلسلے یکساں ہیں، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں، ہر ایک کا ذاتی عمل ہے، جو جس پہ جتنا عمل کرتا ہے اتنا وہ پسندیدہ ہے۔ تفہیمات الہیہ میں حضرت شاہ ولی اللہ کے 20 واقعات درج ہیں جن سے اس حقیقت کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ نے بے شمار علمی اور دینی مسائل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرفتوح سے استفادہ کیا، جس کا واحد ذریعہ کلام بالارواح تھا۔ اس کے بعد زبانی اعتبار سے اور قریب آ جائیے، نقش حیات مدنی صفحہ 107 اور شیخ الاسلام صفحہ 61 پر ہے، مواجہ شریف میں جب کہ آپ بیدار ہیں، آن صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس طرح ہوتی ہے کہ آپ میں اور ذات اقدس سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی حجاب نہیں رہتا۔ شیخ الاسلام صفحہ 164 پر مولانا رشید احمد صدیقی بیان کرتے ہیں کہ حضرت مدنی نے تقریباً 2 بجے شب راکم العروف اور چودھری محمد مصطفیٰ انسپکٹر مدارس کو طلب فرمایا، دونوں فوراً حاضر و ارشاد فرمایا کہ بھائی اصحاب باطنی نے ہندوستان کی تقسیم کا فیصلہ کر دیا ہے، کیونکہ یہ لوگ ہندوستان کی تقسیم کے خلاف تھے، اور ان کا مسلک یہ تھا کہ انگریزوں نے بر صغیر مسلمانوں سے لیا ہے، انہیں چاہیے کہ مسلمانوں کو واپس کر کے چلے جائیں اور یہ ملک ایسا ہی رہے، بعد میں جو ہوگا ہم سنبھال لیں گے، تقسیم نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں حضرت مدنی نے ہمیں آدھی رات کو طلب کیا 2 بجے شب، اور فرمایا کہ بھئی اصحاب باطنی نے ہندوستان کی تقسیم کا فیصلہ کر دیا ہے کہ اہل اللہ کی جو باطنی مجلس بارگاہ نبوی میں ہوتی ہے اور جس پر حقیقتاً فیصلے ہوتے ہیں جو دنیا میں نافذ ہوتے ہیں، فرمایا اس میں فیصلہ ہو گیا کہ ہندوستان تقسیم ہوگا، اور ہندوستان کی تقسیم کے ساتھ بنگال اور پنجاب کو بھی تقسیم کر دیا، یعنی پنجاب کا کچھ حصہ بھی تقسیم ہو جائے گا، بنگال کا بھی کچھ حصہ، تو واقعی بنگال کا کچھ حصہ بھی ہندوستان میں چلا گیا، پنجاب کا بھی کچھ حصہ چلا گیا۔ تو فرماتے ہیں راکم العروف نے عرض کیا کہ اب ہم لوگ جو تقسیم کے مخالف ہیں کیا کریں؟ آپ نے فرمایا ہم لوگ ظاہر کے پابند ہیں، جس بات کو حق سمجھتے ہیں اس کی تبلیغ پوری قوت سے کریں گے، یعنی ہمیں پتہ ہے یہ تقسیم ہوگا، لیکن ظاہراً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تقسیم نہیں ہونی چاہیے، تو ہمیں پتہ ہے تقسیم تو ہوگی،
لیکن ہم مکلف ہیں ظاہر شریعت کے، ہم اس پر زور لگاتے رہیں گے کہ تقسیم نہ ہو۔ بلغۃ الحیران صفحہ 8 پر مولانا حسین علی فرماتے ہیں، مولانا حسین علی وہاں بچرا کے تھے اور ایک بہت مکتب فکر جو علماء دیوبند کے اس کے استاد تھے اور بڑے مشہور اساتذہ میں تھے، کاشتکار تھے، اپنی ذمہ داری کرتے تھے، اور علماء جو مدارس سے فارغ ہوتے پھر ان کے پاس تکمیل کے لیے جاتے تھے اور مختلف موضوعات پہ پڑھتے تھے، اور ان کا کمال یہ تھا کہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ فصل تیار ہو جاتی، گندم کی کٹائی خود کر رہے ہوتے تھے، اور گردا گرد کھیت کی منڈیروں پہ علماء بیٹھے ہوتے تھے کتابیں لے کر، وہ اپنا اپنا سبق پڑھ رہے ہوتے تھے، جہاں کوئی غلطی کرتا تھا وہاں ٹوک دیتے تھے کہ یہ اس طرح نہیں اس طرح ہے، اور خود گندم کاٹ رہے ہوتے تھے۔ اس پائے کے عالم تھے اور اس طرح کی ان کی زندگی تھی۔ تو ہمارے ہاں جو ایک طبقہ اس بات کا انکار کرتا ہے تصوف کا یا کلام بالارواح کا یا کشف قبور کا، ان کی اکثریت اپنے آپ کو ان سے متعلق ہونے کی مدعی بھی ہے۔ تو ان کی کتاب ہے بلغۃ الحیران، اس کے صفحہ 8 پر لکھتے ہیں، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ نے مجھے بغل میں لے لیا اور پلسرات پر چل دی، اور میں نے دیکھا کہ حضور میرے لیے ضمانت نامہ لکھا اور اپنے دست مبارک سے اس پر مہر لگائی، اور آپ کے ساتھ بہت سے اکابر تھے۔ میں نے بیت اللہ کے پاس دعا کی، پھر حضور اکرم کے پاس حاضر ہوا، میں نے سلام عرض کیا تو حضور نے معانقہ فرمایا اور مجھے لطائف اور اذکار سکھائے، اور میں نے دیکھا حضور گرنے لگے اور میں نے حضور کو تھام لیا اور گرنے سے بچا لیا۔ میں امام ربانی کے مزار پر بیٹھا تھا، آپ نے مقاصد میں فرمایا سلوک سے بھی اونچا درجہ مسئلہ توحید کا بیان ہے۔ میں نے حضرت آدم سے لے کر حضور اکرم تک تمام انبیاء کی زیارت کی۔ تمام انبیاء نہایت بلند آواز سے فرما رہے ہیں، جو شخص غیر اللہ کو اس عقیدے سے پکارے کہ وہ جانتا اور سنتا ہے وہ کافر ہے۔ یہ جو ان کا تھا مشاہدہ کہ حضور اکرم گرنے لگے اور میں نے تھام لیا، تو یہ اس کی تعبیر فرمائی گئی تھی کہ اس سے حضور کی ذات سے مراد دین اسلام تھا، کہ اسلام میں کمزوری آنے لگی ہے، لوگ دین چھوڑنے لگے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا کہ انہوں نے پھر لوگوں کے ایمان تازہ کیے۔ ان اقتباسات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ کلام بالارواح کی اصل شریعت میں موجود ہے، یعنی جو بات ہم ثابت کرنا چاہتے تھے کہ روح سے کلام کرنے کی اصل شریعت میں موجود ہے۔ دوسری بات یہ ثابت کرنا تھی کہ متقدمین سے نقل ہو کر اور علم کے ساتھ آئی ہے۔ تیسری یہ نقل کرنا تھی کہ ایسے واقعات واقعہ بھی ہوئے ہیں، تو فرمایا یہ تینوں چیزیں ان اقتباسات سے واضح ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح جانشینوں کو حضور کی یہ میراث بطور انعام باری ملتی ہے، اور ایسے لوگ ہر دور میں موجود رہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ کلام بالارواح کی اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ صحابہ کرام سے اس پر عمل کرنے کی کثیر مثالیں ملتی ہیں، جن کا طوالت کے خوف سے یہاں ذکر نہیں کی گیا۔ پھر اولیاء کرام کی مقدس جماعت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنت پر عمل کیا۔ یہ سنت مدت سے تقریباً مردہ ہو چکی تھی۔ جس نے اس مردہ سنت کا احیاء کیا وہ تو حضور کے ارشاد کے مطابق 100 شہیدوں کے ثواب کا مستحق ہے، اور اس کے برعکس جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ در حقیقت حضور کی سنت کا انکار کرتے ہیں، صحابہ کے عمل اور اس کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں، اور اولیاء کرام کی مقدس جماعت جس کی تعداد سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں تک پہنچتی ہے ان کا انکار کرتے ہیں، اور ان پر تان کر کے اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں۔ رہا یہ سوال کہ ایسے منقول واقعات کی حیثیت کیا ان سے استدلال کیا جا سکتا ہے، اس سلسلے میں مولانا عبدالحی لکھنوی کی تحقیق کا ماحصل قابل غور ہے۔ مولانا عبدالحی لکھنوی فرماتے ہیں یہ ناقلین حضرات ایسے نہیں کہ ان پر اعتماد نہ کیا جائے، یعنی ان واقعات کو جنہوں نے آگے نقل کیا ہے اور بیان فرمایا ہے وہ ایسے نہیں کہ ان پر اعتماد نہ کیا جائے اور ان کی نقل کو حجت قرار نہیں ہے، بلکہ وہ ائمہ اسلام ہیں، لوگوں کے لیے ستون ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی اہم امور میں ان کے اقوال کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اور ان کے بیان کو قطعیت کا درجہ حاصل ہے، یعنی وہ
قطعی طور پر سچی بات ہوتی ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں، جیسے ابو نعیم ابن کثیر سمعانی، ابن حجر مکی، ابن حجر عسقلانی، علامہ سیوطی، ملا القاری، شمس العلماء کروی، نووی، عبد الوہاب شعرانی اور شیخ الاسلام ذہبی اور اسی پائے کے لوگ ہیں۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ ان حضرات نے اپنی تصانیف میں جھوٹ بول دیا ہے یا جھوٹے لوگوں کی نقل پر اعتماد پر بیٹھے؟ خدا کی قسم ایسا ہرگز نہیں، وہ امام ہیں، بڑے محتاط ہیں، جو لکھ دیتے ہیں اس میں مناقشہ نہیں کیا جاتا، یعنی اس پر کوئی بحث نہیں کی جاتی۔ اور تجھے اس میں شک ہو تو طبقات کی طرف رجوع کر، تجھ پر ان معتبر حضرات کی صداقت کھل جائے گی۔ عوام سے تو ایسی باتوں کا امکان ہے، لیکن ان اہل اللہ سے ایسی باتوں کا امکان نہیں، کیونکہ انہیں اپنے رب کی طرف سے قوت ملکیہ عطا ہوئی ہے، اس قوت کی وجہ سے ان صفات تک پہنچے ہیں۔ ان کا انکار صرف وہی کر سکتا ہے جو کرامات کے صدور کا منکر ہو، اور جہاں تک جاہل متعصب کا تعلق ہے اسے کوئی چیز فائدہ نہیں دے سکتی، اور کوئی اس امر میں شک کرے تو وہ قطعی طور پر متعصب ہے اور اس قابل نہیں کہ اس سے گفتگو کی جائے، وہ تو زجر و توبیخ کے لائق ہے۔ یعنی ایسے بندے کو تو جھڑک دینا چاہیے جو انکار کرے، اس سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہو، تو اس قابل ہی نہیں کہ اس سے بات کی جائے۔ علامہ سیوطی نے بھی ابن ابی حمزہ کے حوالہ سے اسی قسم کے خیال کا ظاہر کیا۔ الحاوی للفتاویٰ جلد 2 صفحہ 429 پر ہے۔ ابن ابی جمرہ فرماتے ہیں کہ اس کا منکر یا تو کرامات ہے اور یا کی تصدیق کرتا ہے یا تکذیب۔ اگر تکذیب کرتا ہے تو اس سے بحث فضول ہے، کیونکہ وہ اس حقیقت کو جھٹلا رہا ہے جو سنت سے واضح دلائل سے ثابت ہے۔ تصدیق کرنے والا ہے تو اسی قبیل سے ہے، کیونکہ اولیاء پر تو عالم سفلی اور علوی سے خرق عادت کے طور پر بے شمار چیزیں منکشف ہوتی ہیں، اس تصدیق کے ساتھ انکار جمع نہیں ہو سکتا۔ پھر صفحہ 122 پر فرماتے ہیں کہ اس قسم کا شک معتبر قرار دیا جائے تو تاریخ اور اسماء الرجال کی کتابوں سے اعتبار اٹھ جاتا ہے، کیونکہ ان میں یہ واقعات لکھے ہیں۔ یعنی اگر انکار کرامات پہ یقین کیا جائے تو پھر نہ اسماء الرجال کی کتابیں بچتی ہیں اور نہ حدیث اور تاریخ کی، کہ ان سب میں یہ واقعات لکھے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر یہ جھوٹ ہیں تو پھر ان کتابوں کی صداقت سے اعتبار اٹھ جائے گا۔ اور الرفع والتکمیل کے صفحہ 64 پر فرمایا، اگر کسی کو خیال ہو کہ ان حضرات کی غلط باتوں پر اتفاق کر لیے تو خود ایک بہت بڑی غلطی کا شکار ہے۔ اگر ان حضرات پر میں اعتماد نہ کیا جائے تو بے شمار امور میں تعطل پیدا ہوئی۔ میں یہ کہتا ہوں جو علماء متقدمین کی تکذیب کرتے ہیں وہ بہت بڑا کذاب ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو ان حضرات کی تکذیب کرتا ہے یہ زیادہ آسان ہے کہ ایک اتنی بڑی اولیاء اللہ کی جماعت کو جھوٹا کہنے کی بجائے اسے جھوٹا کہہ دیا جائے، یہ آسان ہے۔ ان حضرات کی تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ کشف قبور کلام ارواح کا انکار کرنا نری جہالت ہے۔ ایسا منکر اس قابل نہیں کہ علمی سطح پر اس سے گفتگو کی جائے۔ اس سلسلے میں ایک پہلو ابھی تشنا ہے، اور یہ نعمت صرف مخصوص حضرات ہی کو کیوں عطا ہوتی ہے، ہر ایک کو کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی حکمت حافظ ابن قیم نے بیان فرمائی کتاب الروح صفحہ 81 پر، کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب قبر پر مطلع کرنا چاہے کر دیتا ہے، اور بعض بندوں سے پوشیدہ رکھتے ہیں، کیونکہ اگر تمام لوگوں کو مطلع کر دے تو مکلف ہونے اور غیب پر ایمان لانے کا سوال اٹھ جائے، لوگ دفن کرنا چھوڑ دیں، جیسا کہ حضور نے فرمایا تم دفن کرنا نہ چھوڑ دیتے تو میں اللہ سے دعا کرتا تمہیں عذاب قبر سنا دیتا جیسا کہ میں سنتا ہوں۔ اور صفحہ 82 پر فرماتے ہیں قبر میں جہنم کی آگ کا دیکھنا ایسا ہے جیسا ملائکہ جنوں کو دیکھنا جب اللہ چاہے دکھا دیتا ہے۔ اور صفحہ 81 پر ہی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی وسیع ہے اور عجیب ہے، اس نے دنیا میں ہمیں قدرت کی ایسی کثیر نشانیاں دکھائیں جو اس سے بڑھ کر عجیب ہیں، لیکن انسان جت باتوں کا علم نہیں رکھتا ان کی تکذیب کی آمکانہ جرت کر بیٹھتا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ جسے اپنے فضل سے بچا لے، زندیق ملحد رسول کی تکذیب کے سوا کر ہی کیا سکتا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے اس کی حکمت یوں بیان فرمائی، فتح الباری جلد 2 صفحہ 152 پر ہے، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کے مشاہدہ سے عام لوگوں کے نکاح کو روک رکھا، ایسا نہ ہو کہ وہ دفن کرنے یا مادی اعضاء کو یہ قدرت نہیں دی گئی کہ عالم ملکوت کا مشاہدہ کر سکیں۔
تو اصل بات جو ہے وہ یہی ہے کہ مادی اعضاء کان آنکھ جو ہیں یہ عالم ملکوت کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، اور باطنی اعضاء قلب کی آنکھ اور قلب کے کان اور قلب کی زبان کو زندہ کرنے کے لیے یہ صرف صوفی اور اہل سلوک ہیں جو مشائخ سے توجہ لیتے ہیں۔ پہلی بات اس میں یہ ہے کہ یہ برکات نبوی ہیں اور سینہ بسینہ آتی ہیں، کوئی بندہ ایجاد نہیں کر سکتا۔ جس طرح قرآن کریم حضور سے پہنچتا ہے، حدیث حضور اکرم سے پہنچتی ہے، اسی طرح یہ کمالات بھی انعکاسی طور پر حضور سے پہنچتے ہیں۔ تو جو لوگ جن کو کوئی شیخ نصیب ہوتا ہے اس کے ساتھ مل کر مجاہدہ اور محنت کرتے ہیں، انہی کو یہ نعمتیں ملتی ہیں۔ جو لوگ یہ نہیں کرتے انہیں نہیں ملتی۔ دنیاوی علوم میں بھی تو ہے کہ ایک بندہ 10 گاڑیاں تو خرید لیتا ہے لیکن انہیں چلانے کے لیے ڈرائیور ہی رکھتا ہے، خود اسے چلانا نہیں آتا جب تک سیکھتا نہیں۔ اور پھر کچھ کتنے لوگ ہیں جو گاڑی چلاتے تو ہیں لیکن اگر خراب ہو جائے تو وہ ٹھیک نہیں کر سکتے، اس کے لیے مستری چاہیے۔ یعنی بندے کو وہی فن آتا ہے جو وہ حاصل کرتا ہے۔ تو یہ نعمت بھی انہی کو ملی جنہوں نے اس کے لیے مجاہدہ کیا، محنت کی، شیخ کو پایا، برکات نبوی حاصل کی، انہی کو ملی۔ ہر ایک کو کیسے مل سکتی تھی؟ عذاب و ثواب قبر کے متعلق اللہ اپنے خاص بندوں کو مطلع فرماتے ہیں۔ عذاب و ثواب قبر کا تعلق عالم ملکوت سے، عالم کونی سے نہیں ہے، یہ مادی چیزوں سے نہیں ہے کہ مادی آنکھ سے نظر آ جائے، لہذا کشف قبور کشف کونی نہیں۔ جن حضرات نے اسے کشف کونی کا انہوں نے ٹھوکر کھائی۔ کشف قبور میں اموات اور عذاب و ثواب کو دیکھنا ایسے ہی ہے جیسے جنات اور ملائکہ کو دیکھنا کہ روح عذاب و ثواب قبر بھی لطیف اور جنات و ملائکہ بھی لطیف ہیں۔ عذاب و ثواب قبر بھی ملکوت سے اور عالم ملکوت کی چیزیں مادی آنکھوں سے نہیں دیکھی جا سکتی، باتیں مادی کانوں سے نہیں جنی جا سکتی، بلکہ اس کا ذریعہ قلب اور روح کی آنکھیں اور کان ہیں، اور یہ خاص اور یہ اللہ کو عطا ہوتی ہیں۔ اس لیے کشف قبور اور کلام بالارواح اللہ کے خاص بندوں کا حصہ ہے۔ نمبر 6، کشف قبور اور کشف ملائکہ کا انکار صرف ملحدین، زندیق اور مکذبین رسول ہی کرتے ہیں۔ گزشتہ صفحات میں اولیاء کرام کے متعدد واقعات درج کیے گئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمہ یا معانقہ یا مصافحہ کیا، حضور سے استفادہ کیا۔ اس لیے علامہ سیوطی کا ایک قول پیش کر دینا ضروری ہے جو قول فیصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ علامہ سیوطی الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحہ 453 پہ فرماتے ہیں، ان ساری احادیث اور منقولات کا ماحصل یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسد اور روح کے ساتھ زندہ ہیں۔ آپ زمین کے جس حصے اور عالم ملکوت میں جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں، تصرف کر سکتے ہیں جیسا زندگی میں کر سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حیت میں زندہ ہیں جس حیت میں قبل از وفات تھے، اس میں تغیر نہیں آیا۔ آپ ایسے ہی پوشیدہ ہیں جیسے ملائکہ جو کہ زندہ ہیں، جب اللہ چاہے جس شخص کے لیے حجاب اٹھا دیتے ہیں اسے حضور کی زیارت سے مشرف کرتے ہیں، اور وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حیت پر دیکھتا ہے۔ اس میں کوئی معنی نہیں، عالم مثال سے اس روایت کا کوئی تخصص نہیں، یعنی یہ کوئی مثالی چیز نہیں ہوتی، یہ حقیقت ہوتی ہے کہ حضور کی زیارت ہو یا حضور کو ارشاد فرمائے۔ اور اسی الحاوی للفتاوی دوسری جلد کے صفحہ 460 پر فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں اس سے ظاہر ہے کہ ارباب حال کو یہی حالت پیش آتی ہے اور اسی حالت میں مشاہدہ کرتے ہیں اور سنتے ہیں، اور صحابہ کرام تو ارباب حال کے سردار ہیں۔ علامہ سیوطی کے قول سے کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مال جسد کے زندہ ہیں۔ حضور اکرم کی یہ حیات ایسی ہے کہ عوام کی نگاہ سے اوجل ہے، جیسے ملائکہ زندہ ہیں مگر عوام کو نظر نہیں آتے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی خاص بندے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرانا چاہتا ہے تو حجاب اٹھا دیتا ہے۔ اس میں صورت مثالی کی تخصیص نہیں، یعنی صورت مثالی نہیں ہوتی، حضور کی حقیقی صورت مبارک ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں ان احادیث اور علماء ربانی اور اولیاء کرام سے منقول ہیں، واقعات کا ماحصل ہے جو اس سلسلے کی مخالف کتابوں میں محفوظ ہیں اور ہم تک پہنچی ہیں، مختلف کتابوں میں محفوظ ہیں اور ہم تک پہنچی ہیں۔ اس کے باوجود اس حقیقت کا انکار میں جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، اٹھائی جا رہی ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ سید محمد حریری
نے اپنی کتاب الروح و ماہیتہا کے صفحہ 46 پر بیان کیا ہے کہ لوگ ان کرامات کا انکار بوجہ حجاب کی کثافت، گناہوں کی آلودگی اور دنیا سے تعلق کے کرتے ہیں، یعنی لوگ ان کے گناہ ان کے سامنے حائل ہوتے ہیں، اس کی کثافت آ جاتی ہے اور ان میں خود پاک اور دنیا کی محبت ان میں رچی بسی ہوتی ہے، تو انہیں خود یہ چیز حاصل نہیں ہوتی تو پھر انکار کر دیتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ چاہتے ہیں کہ اولیاء کے اسرار سے مطلع ہو جائیں، یعنی حالت یہ ہوتی ہے اور چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی نظر آئے، جب انہیں نظر نہیں آتا تو انکار کر دیتے ہیں۔ ان منکرین میں ان کے ظالم علماء کا ذکر خصوصیت سے آتا ہے جو عارضی دینوی اغراض سے چمٹے ہوتے ہیں، یعنی مقصد حیات ان کا دنیا جمع کرنی ہوتی ہے، حریص الطبع یعنی لالچی ہوتے ہیں، حکام اور عمراء کے دروازوں پر جو باسائی کرتے ہیں، عمراء اور حکام کے دروازوں پہ ان کی خوشامد کرتے پھرتے ہیں، پھر چاہتے ہیں کہ ان اسرار کو دیکھ لیں، یعنی کردار یہ ہوتا ہے اور چاہتے ہیں ہمیں یہ نعمت بھی نصیب ہو، حالانکہ ان آلودگیوں سے ان کے نفوس ان آلودگیوں سے جب انہیں یہاں تک رسائی نہیں ہوتی تو کرامات اولیاء کا انکار کر دیتے ہیں، اس سے محدود علم ظاہری میں معصور سمجھتے ہیں۔ وہ سب کے سب یا غالب اکثریت اپنی جانوں کے لیے اور دوسروں کے لیے شر اور وبال ہیں۔ وہ بنی اسرائیل کی مانند ہیں جو انبیاء علیہ السلام پر ایمان لاتے مگر جب انہیں دیکھتے ہیں حجود اور حسد اور بغض کی وجہ سے انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ یعنی ان علماء ظواہر کا رویہ وہ بنی اسرائیل کی طرح ہے جو حضور کی بعثت سے پہلے تو کہتے تھے نبی آخر زمان مبعوث ہوگا اور خوشخبریاں دیتے تھے ہم ایمان لائیں گے، جب حضور کو دیکھا تو انکار کر دیا۔ طبقات شاعرانی جلد 2 صفحہ 75 پر حضرت شاذلی کا بیان ہے، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، مجھے حضور نے خود فرمایا میں مردہ نہیں ہوں، میری موت عبارت اس شخص سے پوشیدہ ہونا ہے جس کو اللہ کی طرف سے بصیرت حاصل نہیں، اور جسے اللہ تعالیٰ بصیرت دے میں اسے دیکھتا ہوں وہ مجھے دیکھتا ہے۔ یعنی حضور نے مجھے فرمایا، امام شاذلی فرماتے ہیں کہ میری موت صرف اتنی ہے کہ جس کے پاس نور بصیرت نہیں وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا، اور جنہیں اللہ نے نور بصیرت دیا وہ مجھے دیکھتے ہیں، میں انہیں دیکھتا ہوں۔ تفسیر جمل جلد 4 صفحہ 610 پر قرطبی کہتے ہیں کہ وہ جواب جو اشکال کو زال کر دیتا ہے وہ بات ہے جو ہمارے بعض مشائخ نے فرمائی کہ موت بنسبت انبیاء اور شہداء کے عدم محض نہیں، کیونکہ وہ زندہ موجود ہیں اگرچہ ہم نہیں دیکھتے۔ یعنی شہید یا نبی کی موت معدوم ہونا نہیں، مٹ جانا نہیں ہے، بلکہ ایک پردہ درمیان میں آ جاتا ہے جسے عام آدمی نہیں دیکھ سکتا لیکن وہ زندہ موجود ہے۔ شہداء کے بارے بھی تو قرآن کریم نے فرمایا کہ انہیں مردہ نہ کہو، اور وہ زندہ ہیں۔ ابن قیم نے فرمایا انبیاء کی موت اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ وہ ہم سے غائب کیے گئے، اس حیثیت سے کہ ہم انہیں نہیں دیکھتے اگرچہ وہ موجود ہیں، زندہ ہیں، اور یہ زندگی ان کی مثل فرشتوں کی ہے کہ فرشتے زندہ ہیں، موجود ہیں، مگر ہم انہیں نہیں دیکھتے۔ اور آخر میں صاحب روح المعانی کا ایک قول سن لیجئے، اور کلامات اولیاء کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ بات بڑے بڑے صوفی میں مشہور اور درست ہے، اور یہ مسافت کو طے کیے بغیر ہے کہ جو شخص اس کا انکار کرتا ہے وہ صرف اپنی بڑائی جتانے کے لیے ایسا کرتا ہے۔ یعنی کرامات اولیاء کا انکار اکثر لوگ اپنی بڑائی جتانے کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بات مان لی گئی تو پھر ان کی عظمت بن جائے گی اور ہمارے پاس یہ نعمت نہیں ہے، لوگ ہمیں چھوٹا سمجھیں گے، اپنی وہ جو بڑائی جتانے کے لیے اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور یہ حرکت صرف ایک جاہل، دشمن، ضدی اور انادی ہی کر سکتا ہے۔ علماء میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اختلاف رائے رکھنے کے باوجود حق و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ پیش کیا جاتا ہے۔ قاضی شمس الدین مشہور علماء میں سے تھے، اور وہ بڑے بڑے علماء کے استادوں میں سے تھے، بہت بڑے فاضل تھے اور خود صوفی بھی نہیں تھے، تو علم ظاہری میں بہت معروف تھے۔ ان کا وصال ہو گیا، اللہ ان پر رحم فرمائے، سرحد کے تھے۔ تو حضرت نے مثال کے طور پر ان کا واقعہ نقل فرمایا ہے
کہ 26 نومبر 1971 بمطابق 7 شوال المکرم موضع چکرالہ میں قاضی شمس الدین تشریف لے گئے۔ دوسرے لوگوں نے، گاؤں کے لوگوں نے انہیں جلسے میں تقریر کے لیے دعوت دی اور وہ وہاں تشریف لائے۔ مسجد غازی خیل میں بعد جمعہ انہوں نے تقریر فرمائی ہے۔ جمعہ تھا، جمعے کی تقریر کسی اور عالم نے کی، اور جمعے کے بعد انہوں نے، جلسہ بھی تھا تو جمعے کی نماز کے بعد انہوں نے تقریر فرمائی۔ سینکڑوں کا مجمع تھا، مخالف موافق سب موجود تھے۔ قاضی صاحب کو حاجی عبداللہ اور مولوی سلیمان صاحب نے دعوت دی تھی۔ یہ وہاں کے رہنے والے 2 بندے تھے جنہوں نے دعوت دی تھی، اور مولوی صاحب نے ہماری کتاب اسرار الحرمین قاضی صاحب کے سامنے میز پر رکھ دی۔ اسرار الحرمین ایک چھوٹا سا کتابچہ حضرت کے حکم سے لکھا گیا تھا۔ جب حضرت پہلے حج سے واپس آئے تو وہاں جو باتیں بارگاہ نبوی میں ہوئیں یا دوسرے حضرات کی خدمت میں، اس میں وہ انہوں نے درج کی۔ تو وہ مولوی دراصل انہوں نے قاضی صاحب کو تکلیف اس لیے دی تھی کہ کتاب سامنے رکھیں گے تو قاضی صاحب اس بات کا رد فرمائیں گے کہ ارواح سے کلام نہیں ہو سکتی، تو حضرت کی مخالفت کے لیے انہیں دعوت دی گئی تھی، لیکن وہ عالم تو تھے۔ چنانچہ انہوں نے اسرار ان کے سامنے میز پر رکھ دی۔ غرض یہ تھی کہ قاضی صاحب اس کتاب کے خلاف تقریر فرمائیں، ان کے عقیدہ کا انکار کرامات اور یا کو تقویت پہنچے گی۔ قاضی صاحب نے کتاب کی تصدیق اور تائید کرتے ہوئے ایک غلطی کی نشاندہی کی کہ کتاب میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکالمہ درج ہے جو روحانی طور پر ہوا۔ اس میں حضرت فاطمہ کے کلام میں ایک لفظ شکی تو درج ہے، مگر لفظ شکو تو ہونا چاہیے۔ وہ گرامر کی غلطی تھی کہ میں نے شکایت کی تو وہ شکی تو نہیں ہونا چاہیے تھا، شکو تو ہونا چاہیے تھا۔ اس پر بھی انہوں نے فرمایا اس میں حضرت فاطمہ کے کلام میں یہ درج ہونا چاہیے کیونکہ صحیح عربی لفظ یہی ہے، اور حضرت فاطمہ تو فصاحہ عرب میں سے تھی۔ مگر قاضی صاحب نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ مولانا کو کلام سمجھنے میں غلطی ہوئی یا کاتب سے سہو ہوا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کاتب نے کتاب میں غلطی سے لکھ دیا ہو۔ اس کے علاوہ باقی کتاب بالکل صحیح ہے اور اس میں شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ پھر اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں مولانا حسین علی صاحب کے موجود تھا، محمد طاہر پنجپیری اور ایک شخص اور بھی موجود تھا کہ آپ کا لانگری نور محمد کشمیری روتا روتا۔ یہ مولانا شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں مولانا محمد طاہر پنجپیری بھی موجود تھے، میں بھی قاضی حسین علی صاحب کے پاس موجود تھا کہ ان کا ایک لانگری روتا ہوا آیا، ہاتھ میں ایک خط تھا۔ مولانا نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا حضرت میری والدہ فوت ہو گئی ہے۔ مولانا نے یہ بات سن کر تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند رکھیں اور فرمایا تمہیں کسی نے دھوکہ دیا ہے، تمہاری ماں زندہ ہے، اس وقت اپنے گھر کے صحن میں جھاڑو دے رہی ہے، لیکن دیکھنا یہ میری بات کسی کو نہ بتانا۔ چنانچہ نور محمد گھر گیا تو واقعہ ہو ایسا ہی پایا جیسا مولانا نے اپنے کسب سے فرمایا تھا۔ قاضی صاحب نے کتاب کی تصدیق بھی کی اور پھر مولانا حسین علی رحمۃ اللہ کا یہ کشف بھی سنایا کہ میرے سامنے یہ واقعہ ہوا تھا۔ قاضی صاحب نے اپنی تقریر میں یہ بھی فرمایا کہ 24 سال تک مولانا حسین علی کی خدمت میں اس فن کی تحصیل کے لیے حاضر ہوتا رہا، مگر میری قسمت میں نہیں تھا، مجھے حاصل نہ ہو سکا، مگر اپنی معلومی کی وجہ سے اصل شے کا انکار کر دینا کہاں کی دانائی ہے۔ صوفیہ کے منازل کے متعلق کتابوں کے حوالے پیش کروں مگر وقت کی قلت مانے، البتہ صوفیہ کو اپنے منازل کا اظہار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان کو نقصان ہوتا ہے۔ اس پر مولوی سلیمان نے کہا کہ صوفیہ تو ظاہر کر دیتے ہیں۔ قاضی صاحب نے فرمایا کہ بعض ایسے منازل ہیں کہ سالک ان مقامات سے آگے ترقی کر جائے تو اسے نقصان نہیں بھی ہوتا۔ مولانا شمس الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ، اور حضرت فرماتے ہیں کہ بعض ایسے علماء بھی ہیں جنہوں نے اس فن کو حاصل تو نہیں کیا لیکن وہ عالم ہیں، سمجھتے ہیں اور اس کی تصدیق فرماتے ہیں، اور بعض بیوقوف ہیں جو دنیا دار اور اپنے وقال کے طمع میں آ کر اس کا انکار کر دیتے ہیں، ورنہ انکار کی کوئی وجہ نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔